हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मिस्टर मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, आज बात करेंगे इंटरनेशनल और लोकल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं, 5 अगस्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। जब पीटीआई जमात की बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासी जमात, सुना है कि 90 डेज की तहरीक चलाने का जो उन्होंने फैसला किया वो किस हद तक हकीकत में तब्दील होगा, और ये जो तहरीक है पीटीआई की, ये किस हद तक एग्जीक्यूट होगी, मैं जानना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज बताइए। देखें, थैंक यू वेरी मच बुशरा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये 5 अगस्त से तहरीक शुरू ज़रूर होगी, लेकिन ये कोई तहरीक नहीं होगी। ये बस नॉर्मल चीज़ होगी और ज़्यादा ये मीडिया की ज़ीनत होगी और सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको ना कोई पहिया जाम नज़र आएगा, ना आपको पूरे मुल्क में कोई ब्लॉकेट नज़र आएगा, या ना धरना नज़र आएगा, ना ऐसी कोई चीज़ होगी। ये इमरान खान की एक खाम ख्याली है कि उसकी पार्टी जो है वो इफेक्टिवली उसको निकालना चाहती है। वो नहीं निकालना चाहती, क्योंकि जिस दिन इमरान खान रिहा हो गया उस दिन पार्टी में जितने लोग बाहर बैठे हैं, जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिनकी गुड्डी चढ़ी हुई है, उसमें उसकी अपनी सगी बहनें शामिल हैं, जो रोज़ आके अपना जो है ना वो लोगों को बता रही होती है कि मुल्क कैसे चलना और कैसे नहीं चलना। अपनी करप्शन का वो छुपा जाती हैं। तो यानी इन इन लोगों को कौन सुनेगा अगर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो। इस KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में आप भी देखें कि जो मैन पावर देता था, रिसोर्स देता था, पैसे देता था, मशीनरी देता था, अली अमीन गंडापुर, वो अली अमीन गंडापुर जो है वो तो अब हुकूमत से या अपनी सूबे में आप कह लें अपोजिशन से मुकमका करके बैठ गया। उसने तो सेनेट की भी सीटें जो हैं उस पर मुकमका कर लिया। अब उसने अपनी किसी सोच की वजह से किया, कहने को तो ये किया कि जी अगर हम ना करते तो हमारे बंदे बिक जाते और फिर हम इतनी सीटें भी नहीं हमें मिलनी थी, मैंने तो सेफ गार्ड की इतनी सीट्स। तो इसका मतलब है कि अगर तहरीक इंसाफ वाले बिक सकते हैं या बिकने के काबिल हैं या बिकने वाले हैं, तो फिर तो तहरीक तो बड़ी कमज़ोर है। वो तो किसी वक्त भी फिर उनका रेट लगेगा और फिर उनकी कीमत आ जाएगी। इसका जिक्र होगा, मीडिया में बहुत होगा, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा होगा, बट आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा ये तहरीक होगी। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। लेट्स सी, आप जो कह रहे हैं वो आपकी प्रिडिक्शन जो है किस हद तक हकीकत में तब्दील होती है। लेट्स सी। और पीटीआई की जानिब से जो ग्रुपिंग्स हैं, जो उनके कॉल्ड वार चल रही है आपस में, वहीं पे एक इत्तेफाकी नजर नहीं आती। तो ऑब्वियसली इस तहरीक की सक्सेस भी कहीं दिखाई नहीं देती दूर दूर तक, जब 5 अगस्त की बात करते हैं। सर, बात करते हैं बलूचिस्तान मर्डर केस की डेवलपमेंट की। तो बानो बीबी की जो वालिदा है, उन्होंने कुरान पाक पकड़ कर अपनी स्टेटमेंट दी कि जो वहाँ के सरदार हैं, अ, उनका कोई कसूर नहीं, बल्कि वो इस जिरगा में शायद शामिल भी नहीं थे, और ये हम सब ने मिलकर फैसला किया था कि शी डिजर्व्स टू बी मर्डर्ड बिकॉज शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और शी वाज अ मदर ऑफ 5 सन्स, हैड नो डॉटर। इस तरह की कुछ बातें सामने आई। आपको किस हद तक ये हकीकत लगती है, और आपको क्या लगता है कि देखें, क्या ये ये जस्टिफाई सबसे पहले करता है? तो इसमें जो कल्प्रेट है ना वो सरफराज बुगटी हैं। सरफराज बुगटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन को ट्रेस कर दिया था और उन दोनों को एक्यूज कर दिया, स्पेशली बानो को, और कहा कि जी अडल्ट्रस है, वट। मेरा सवाल यहाँ पे अभी भी सिर्फ ये है कि इट डज नॉट मैटर कि उसने क्या कसूर किया था। अगर किया था तो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसको सजा होनी चाहिए थी, अदालत के थ्रू होनी चाहिए थी, आईनी अदालत के थ्रू होनी चाहिए थी। अगर मैं आज DHA के अंदर या बेदिया में या जहाँ पे भी मैं हूँ, या जहाँ पे हमारा दफ्तर है, वहां पे मैं अपनी पसंद का जिरगा बना लेता हूँ और लोगों को सजाएं देना शुरू हो जाता हूँ, और हर जगह इसी तरह शुरू हो जाता है, तो वे विल बी लॉ एंड ऑर्डर एंड वे विल बी द गवर्नमेंट। कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो सबसे आसान काम है। और आप ये देखें कि बलोच लोगों में औरतें तो सामने नहीं आ सकती, उनको तो इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी वॉक ऑफ लाइफ में देख लें, लेकिन यहाँ पे ना उसका बाप आ रहा है सामने, ना उसके भाई आ रहे हैं सामने, और ना उसकी शौहर की फैमिली का कोई बंदा आ रहा है। बानो की माँ को आगे लेके आया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि उसको बेचारी को प्रेशराइज किया, एक तो अपनी बेटी का गम उसको है, ऊपर से अब उसको आके ये सरदार के लिए स्टेटमेंट देनी, वरना सारे के सारे घर वाले या उसको कहा होगा तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। तो वो बेचारी तो एक तो चली गई, अब दूसरों को भी उसने बचाना है। तो सरदारी निज़ाम और वडेरा निज़ाम और ये जो हमारी पंचायत है, ये काफी अनकॉल्ड फॉर है ये चीजें। इनका तो अब खात्मा होना चाहिए। 21वीं सदी
کو شروع ہوئے بھی اب تو 25 سال ہو گئے ہیں، کوارٹر آف دا سینچری ہو گئی 21ویں صدی. پوری دنیا چاند پہ جا رہی ہے، مریخ پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا سوچ رہی ہے، اور ہم یہاں پہ ابھی تک اپنی رول آف لا کا تعین نہیں کر سکے کہ عدالتی نظام رکھنا ہے، پنچایتی نظام رکھنا ہے، لیویز کا نظام رکھنا ہے، جرگے کا نظام رکھنا ہے، کہ کیا رکھنا ہے. وچ از سیڈ. سر آپ نے بالکل درست بات کی ہے. آئی ہوپ کہ اس پر نظر ثانی کی جائے کنسرن ڈپارٹمنٹس کی جانب سے. لیکن جب جرگے کی بات کرتے ہیں تو جرگے کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں، اور ہم اس پر ایک نیکسٹ سیشن میں بھی بات کرنا چاہوں گی میں آپ کے ساتھ، کہ پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان اور جو سرٹن کمیونٹیز ہیں جو جرگا سسٹم کی مد میں آتی تھی، انہوں نے جرگا کے ذریعے ہی فیصلہ کیا پاکستان کا حصہ بننے کے لیے. اگر نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ شہر نہ ہوتے، یہ صوبے نہ ہوتے، بلوچستان نہ ہوتا. وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں بشرا اس وقت پاکستان کا آئین بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. میں اور اس کی میں ایگری نہیں کرتی، پاکستان کا، میں سپورٹ نہیں کر رہی اس سسٹم کو. میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں جی جی چاہوں گی آئی کہ نو ہم اس آئی پر نو. مزید بات کریں. پرابلم جی یہ ہے کہ ہم نے فاٹا کو بھی تو مرج کر لیا ہے نا پاکستان میں. جی وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ ہی رہنے تھے نا. جب ہم اپنی مرضی کا آدھا قانون کر لیتے ہیں تو باقی آدھا جو ہے نہ کرنے میں اس کا ہمیں صرف نقصان ہے. میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ آئین پاکستان آ چکا ہے 1973 میں، تو وہی اپلیکیبل ہونا چاہیے نا پورے ملک میں، ورنہ فیصلہ کر لیں کہ ہر ملک میں ہر صوبے کا اپنا اپنا قانون ہوگا. دیٹ از ہاؤ اٹ ول گو. سر بات کرتے ہیں ایف بی آر کی. ایف بی آر کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی 395 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور اس پر دیکھیں یہ شاہدہ کوئی اختر نئی جو ہے چیز نہیں ہے. ایف بی آر ان کی جو ہے آڈٹ ہمارے رپورٹس. گورنمنٹ کے سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس میں سے ہے، اور میرا خیال ہے انکمپٹنٹ ترین ڈپارٹمنٹس میں سے ہے. اگر دو ڈپارٹمنٹس آپ مجھے کہیں کہ میں سنگل آؤٹ کروں کہ جو ہمارے انتہائی انکمپٹنٹ ہیں، نلائق ہے، اور ان کی وجہ سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کو اور نیشنل ایکسچیکر کو، تو ایک ایف بی آر ہے، دوسرا نیب ہے. یہ دونوں ادارے جو ہیں، بلکہ ایف بی آر کو تو آپ سمجھیں اگر آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں نا، تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی نا اس وقت وہ زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوگی اس کی، اور اس میں کھایا نہیں جائے گا، اس میں لوپ ہولز ہوں گے. یہ سارے نا لوپ ہولز خود کریٹ کرتے ہیں سارے اس میں کھانے پینے کے لیے. اس کے بعد ان کی خود ہی رپورٹ آ جائے گی اور یہ اس کو کہیں گے ہم نے پلگ ان کر لیا جو سسٹم میں ایشوز وغیرہ تھے، اور ہر طرف کھانا پینا لوٹ مار جو ہے وہ لگی رہی ہے اور ابھی بھی ہے. ایف بی آر کو تو پرائیویٹائز کرنا چاہیے سب سے پہلے، پی آئی سے بھی پہلے ایف بی آر کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ ایجنسیز اگر آپ ڈفرینٹ شہروں میں بڈنگ کر کے ہائر کر لیتے ہیں کلیکشن کے لیے، تو ان کی پرفارمنس اس ایف بی آر سے تو بہت زیادہ بہتر ہوگی. جی، جو آڈٹ رپورٹس آئی ہیں مس شاہدہ اختر جو ہیں انہوں نے ان کا جائزہ لیا ہے. 2010-11 کی 13 اور 14 کی آڈٹ رپورٹس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ آخر یہ کیا سینیریو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان سے کچھ فائدہ ہے کہ جب کچھ نہیں. ایسے کتنے آڈٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، ان کی رپورٹس بھی آ جاتی ہیں، وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا، لیکن اس پہ عمل نہیں کبھی ہوتا. میں نے تو آج تک کسی کو سزا ہوتے نہیں دیکھا 72 سال میں 74 سال میں. سر بات کر رہے تھے پنجاب میں مانسون کی وجہ سے جو صورتحال ہے. ہم ہر دفعہ یہ بتاتے ہیں ناظرین کو کہ 21 جولائی سے سٹارٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے، پھر 25 سٹارٹ ہو گیا، اب 28 جولائی کی پریڈکشن آ رہی ہے. اور جتنا نقصان ہو رہا ہے جانی، اور جتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور جتنا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے، وہ تو ہم سب کے سامنے. لیکن اب پھر سے پریڈکشن آئی ہے پی ٹی ایم اے کی جانب سے کہ 28 جولائی سے پھر سے ایک نیا سلسلہ بارشوں کا، طوفانی بارشوں کا شروع ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو، آلدو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ دس از انسرٹن، اٹس اے نیچرل فینومینا، لیکن اسٹل اب جب پریڈکشنز ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس پہ ہم یعنی حکومت مجھے بتائیں کیا کر سکتی ہے جب لوگ اگر جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں اور وہاں ڈرینیج وغیرہ صحیح نہیں ہوتا، یا جی لوگ راوی کے اوپر روڈا بنانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو ہے تو وہ پانی کا گیٹ وے نا، پانی تو جی آنا ہے نا بالکل، وہاں سے، یس پانی کا یس. چینل ہے نا وہ وہیں سے آنا ہے. جی تو پانی تو نہیں رکے گا نا راستے میں، تو وہ ان سب کو بہا کے لے کے جائے گا. یہ حکومت جتنی مرضی وارننگز دے، جب حکومت اگر ان سوسائٹیز کو بند نہیں کر سکتی جو واٹر پاتھس کے اندر بنی ہیں، یہ واٹر ویز میں بنی ہیں، تو پھر یہی ہوگا، لوگ تو مریں گے اس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں اس میں ایک پازیٹیو چیز آپ کو بتاتا ہوں، چلے نیگیٹو تو ہم سارے بتا سکتے ہیں.
لائک اٹ اور ناٹ، میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، یہ اس پہ بڑا مجھے کرٹیسزم ہونا ہے، اور میں سوچ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، بڑا جانی نقصان ہوا ہمارا، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ نہ جی جی، کوئی ایسا کسی کے ساتھ. آمین. لیکن ہمارا آپ دیکھیں ملک میں جو واٹر لیول نیچے چلا گیا تھا بے انتہا خطرناک حد تک، وہ کم از کم کچھ اوپر آ جائے گا. جب یہ پانی سیٹل ہوگا تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہے اس سے. دوسری چیز یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اتنے دنوں میں مجھے نہیں پتا کر سکتی ہے کہ نہیں، کہ تمام اضلاع میں پنجاب کی حکومت جو ہے وہ سیوریج کی صفائی شروع کر دے، تاکہ وہ جو ہے جب بارشیں شروع ہوں اب 5-7 دن کے بعد، تو وہ ڈرینز کھلی ہوں، اور لوگوں کو منت کریں کہ خدا کے لیے پولیتھین بیگ سڑکوں پہ پھینکنا چھوڑ دیں، بلکہ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں. لعنت ہے یہ بہت رائٹ. بڑی. وہ آتے ہیں، وہ کلاک کر دیتے ہیں سارے کے سارے سیوریج کو. بالکل درست. اور اس میں عوام کو اور حکومت کو ایک ساتھ کام کرنا ہے. اس میں عوام الگ نہیں اور حکومت ان سے الگ نہیں ہے. یہ ایک ایسا چیز ہے جس کو ہم نے خود مل کر یکجا لڑنا ہو ہے. اور کر. دیکھیں بجلی کی تاریں جو ہیں، یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں تاریں بھی بڑی چوری ہوتی ہیں. تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا کے لیے اس ٹائم پہ نہ کریں. یہ لائیو وائرز ہوتی ہیں، گیلی ہوتی ہیں، آپ کو کرنٹ بھی لگے گا، اور پتہ نہیں کتنی جانیں اسی طرح چلی گئی ہماری. تو یہ چوری جو ہے بجلی کی تاروں کی، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو لاس آف لائف ہے اس کے اندر. تو پلیز بی کیئرفل. مل کر یکجا ہو کر ہی ہم اس جی ہاں. طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں، اور اسی میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے. اینی ویز سر، انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے تو امریکن یو ایس اے وزیر خارجہ، انہوں نے پاکستان کو سراہتے ہوئے ایران کے درمیان ڈائیلاگ سیشنز پر اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اور ایران کو سپورٹ کرتے ہوئے بہت پاکستان کی تعریف کی ہے. انہوں نے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر سے کمپلیمنٹ کیا ہے کہ چلے پاکستان کی گڈ بک لسٹ میں ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان نے اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، یہ جو سیز فائر ہوا ہے ایران اور اسرائیل کا. اور یہ بڑا ایک اپ ہل ٹاسک تھا ہمارے لیے، کیونکہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے، تو اسرائیل سے ہمارا ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے. شاید بیہائنڈ کلوز ڈورز ہو، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن آفیشیلی نہیں ہے. نہ ہمارا سفارت خانہ ہے وہاں پہ، نہ ان کا سفارت خانہ ہے یہاں پہ. نہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، نہ مانتے ہیں. اچھا، ایران بھی نہیں مانتا ان کو. اس کے باوجود اگر آپ اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جی آپ نے واقعی کوئی ایفرٹ کیا، تو پھر بہت ایفرٹ ہے. اور پاکستان نے یہ جو رکوانے کی کوشش کی، اس میں میرا خیال ہے کہ کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو چائنا ایز ویل. کیونکہ پاکستان نے چائنا کو بھی کہا، کیونکہ چائنا مین فائنینسر ہے ایران کا، اور ان کا ایکوپمنٹ سپلائر بھی ہے. تو چائنا کو بھی پاکستان نے کہا کہ جی اس میں ٹرائی اینڈ پلے یور رول، ٹرائی اینڈ ڈو یور بیٹ اس میں، اور انہوں نے بھی کیا. اور تو پھر اب پاکستان، آپ دیکھیں کہ پوسٹ پہلگام پاکستان نے اپنی جو فارن پالیسی اور ڈپلومسی ہے، اس کو بالکل ایک ڈیفرنٹ لیول پہ پاکستان لے گیا ہوا ہے، اور وہ بڑی ہیلپ فل ہے. اور بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو پاکستان جو ہے زک پہنچا رہا ہے، اور اس کو مٹی اس کو چاٹنی پڑ رہی ہے. اور ان کا ڈپلومیٹک کور پوری لیڈ بائی جے شنکر مینن has failed, whereas Pakistan Foreign Office has really done wonders in the past few months. تو ایران کے شہر زاہدان پہ کچھ مسلح افراد نے پھر سے حملہ کیا ہے، اور ان کا جو فوجی کمپاؤنڈ ہے، بلکہ عدالتی کمپاؤنڈ آئی وڈ سے، اس پر بھی حملہ کیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ایران کانسٹنٹ انڈر تھریٹ تو ہے. ایران پہ حملے ہوتے رہیں گے ود ان اینڈ ود آؤٹ، یا فرام آؤٹ سائڈ. اور ایران جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کسی بھی طرح سے اس کو لائٹ تو نہیں کر سکتا، اور اس کو ہر وقت اب جو ہے وہ اٹینٹیو رہنا ہے، بیکاز اب اس کے اوپر فوکس ہے اسرائیل کا. اور متعدد بار کہہ چکا ہے کہ جی ایران از ڈس کلوز ٹو میکنگ اے نیوکلیئر بام. پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے ان کا پورا نیوکلیئر فیسلٹی اڑا دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اڑائی. پھر امریکہ نے کہا کہ ہم نے اڑا دی. اس کے بعد اسرائیل تب بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں دے اسٹل دس کلوز، انہوں نے تو یورینیم سارا بچا لیا. خود ایران بھی یہ کہہ رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے نہیں، ہم نے ان کو بہت سال پیچھے دھکیل دیا. تو اسرائیل جو ہے بار بار ایک قسم سے آپ سمجھیں کہ پرمیشن مانگ رہا ہے کہ جی اس کو اٹیک کرنے کی اجازت دی جائے. جی موقع ڈھونڈ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے ہر ایک سے. تو ایران کو اب وہ پش کر رہا ہے. وہ بیسیکلی یہ ساری چیزوں کا مطلب ہے ایران کو پش کر کے اس لیول تک لے جاؤ
کہ وہ خود سیز فائر کو بریک کر دے اور ریٹیلیٹ کر دے، تو اس میں کوئی اسرائیل کو برا بھی نہ کہے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا کہ دیکھو انہوں نے جیسے حماس نے ان پہ حملہ کیا تھا، اسمارٹ اب ٹیکٹک. تو یہ لگتا ہے کہ حماس جو ہے وہ ان کے ساتھ پتہ نہیں ملی ہوئی ہے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بیسیکلی فلسطینیوں کے اوپر عذاب کو ہی دعوت دی نا، ورنہ نہ کرتے تو ٹھیک ہے قید تھی سب کچھ تھا، لیکن لوگ تو زندہ تھے اور فلسطین کی تباہیاں تو نہیں ہو رہی تھیں اتنی، لیکن اینی وے وہ ہو گیا. تو اب ایران کو بڑا کول کر کے ایکٹ کرنا پڑے گا اور اپنے جذبات پہ قابو رکھنا پڑے گا. سر تھائی لینڈ کی بات کرتے ہیں تو تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان بھی کچھ کشیدگی چل رہی ہے. ایک دوسرے نے ایک دوسرے پر حملہ کیا ہے اور ایک دوسرے کا یہی الزام ہے کہ پہلے سامنے والے نے سٹارٹ کیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں وہاں پہ ایک ایریا ہے کہ جو کیپچر ہوا ہوا ہے اور اس میں 2 ٹیمپلز ہیں ان کے، بدھسٹ ٹیمپلز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بدھا ان کی ہولی فگر ہیں. تو بدھا کے جو جیڈے ٹیمپل ہے وہ تو بینکاک کے اندر ہے، لیکن اس کے اور جو سیکرٹ ٹیمپلز ہیں، اب ان ٹیمپلز کے متعلق کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بدھا نے بیٹھ کے وہ کیا تھا، نروانا اٹین کیا تھا کئی سال جب وہ بیٹھے تھے وہاں پہ. سو آبویسلی بہت کمبوڈیا اینڈ تھائی لینڈ دے آر کلیمنٹس کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، اور اس کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ جس کے پاس وہ دونوں ٹیمپلز آ جائیں گے اس کے پاس ٹورزم کی بھرمار ہو جائے گی. یہ پوری دنیا رائٹ. سے بدھسٹ جو ہیں وہ وہاں آئیں گے. آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ لاٹری نکل آئے گی ان کی، تو کافی یعنی اس کے اوپر لڑائی ہونی ہے ابھی. اور unless and until good sense prevails اور امریکہ وغیرہ کسی طرح پڑ جائیں، کیونکہ اور جن ملکوں نے کہا ہے کہ یہ ٹیبل پہ آ جاؤ تو ان کی ابھی تک بات نہیں مانی گئی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سر اسٹار لنک کی بات کرتے ہیں. فنی خرابی کی وجہ سے ایک اسٹار لنک کی آؤٹیج چل رہی ہے پورے یورپ میں اور یو ایس اے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذرا سی بھی آؤٹیج اگر ہو اور گھنٹوں کے لیے کی معطل ہو جائے سروس تو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ یہ تو نہیں پتا کتنا نقصان ہوگا، لیکن آبویسلی اس کا تو بلینز میں ہوگا. اور اس میں اب اسٹارلنگ جو ہے وہ تو اس کو کانسپریسی تھیوریز دے گا نا اس کے اوپر کہ جی ہمارا تو ٹھیک تھا اور یہ ہمارے سرورز کو کسی نے اٹیک کیا یا کسی نے، یا آپ کو تھوڑے دن میں یہ بھی خبر آ جائے گی کہ اسٹارلنگ جو ہے یا ایلون مسک جو ہے وہ خود یہ کمپلینس کرے گا ابھی. لیکن آبویسلی دس ڈز ناٹ آگیو ویل فار ہم، بیکاز وہ اس کا پورا سسٹم اور نیٹ ورک جو ہے وہ چائنا لے کے جانا چاہ رہا تھا، چائنا یا انڈیا اس کا خیال تھا. تو اب مے بی دس ول ہیسن اسٹیپس، وہ جلدی کر دے گا. لیکن ابھی تو اسٹارلنک کو جو جھٹکا لگا ہے یہ کافی بڑا جھٹکا ہے. اور فائنینشلی اسے دیکھنا ہے کہ منڈے کو اسٹاک مارکیٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے ایلون مسک کی ڈفرینٹ کمپنیز کے اوپر، اور ڈمپنگ ہوتی ہے کہ بائنگ ہوتی ہے. سو اگر تو ڈمپنگ ہوئی تو پھر تو اس سے اور زیادہ نقصان ہو جائے گا، بہت زیادہ، جو میں اور آپ اس سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. رائٹ. سر بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق ہے مسٹر عاصم بخاری کا. سنا ہے کہ وہ کسی عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے. جی بالکل. اب آبویسلی ان کی دیکھیں ایک سینئر آرٹسٹ ہیں، میرے اچھے دوست ہیں. میں انفیکٹ جب لنڈن جا رہا تھا تو اس سے میری کوئی 2 ہفتے پہلے ان سے بات بھی ہوئی تھی، یعنی اب سے آپ تقریباً آپ سمجھے مہینہ پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی. اور میں نے یہ پلان کیا بتا کہ میں اگلے 2-4 دن میں میں ان سے ملنے بھی جاؤں گا، ان کی عیادت بھی کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور آمین. صحت کاملہ عطا فرمائے. بہت بڑے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے، لیکن اس سے بہت زیادہ وہ بڑے انسان ہیں اور بہت خوبصورت انسان ہیں. ہی از اے جینٹل مین اور بڑی گھریلو ٹائپ ہیں، اپنے بچوں میں بہت انوالو رہتے ہیں، اپنی بیگم صاحبہ. اور یعنی بڑی یعنی گراؤنڈڈ فیملی ہے اور پاکستان کے اچھے خاندانوں میں سے ان کا خاندان ہے. تو میں تو یہ آپ کو بتاؤں گا، اللہ ان کو صحت دے. ٹھیک ہو گیا. سر بھارت میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ماڈل ہے جنہوں نے اپنے پریمیئر شو کے دوران پروڈیوسر کی چپل سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دھلائی کر دی، اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پتہ نہیں اس نے پروڈیوسر نے کوئی نہ کوئی حرکت کی ہوگی کہ اس نے اداکارہ نے یہ کر دیا ایسا وہ. کا بھی کوئی معاملہ تھا؟
जी। पैसों का भी कोई मामला था और इस तरह? अब तो पैसों के मामले पे अगर धुलाइयाँ होनी शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में तो हर दूसरे इदारे के मालिकान की धुलाई हो रही हो, खासकर टीवी चैनल्स पे। तो यहाँ पे तो इतना ही होता है, लेकिन लेकिन एटलीस्ट वो ज्यादा बाहिम्मत थी, वो कर गई। हम लोग तो यहाँ बातें ही करते रहते हैं। तो खैर, नॉट दैट आई वांट टू ब्रेक अ लॉ एनीवेयर, बट हैविंग सेड दैट, ये इंडिया में बड़ा अनकॉमन फैक्टर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया में आर्टिस्ट गिल्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है और उनकी पेमेंट्स मारी नहीं जाती हैं। तो ये कहना कि जी उसकी पेमेंट नहीं मिल रही थी या वो हो रहा था, तो इस वजह से उसने चप्पल उठा के धुलाई कर दी, ये मुझे जरा आई फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी प्रोड्यूसर के साथ ये करते हैं तो प्रोड्यूसर गिल्ड भी बड़ी स्ट्रांग है। तो राइट। आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट का करियर खत्म हो गया, उसको कोई कास्ट नहीं करेगा। बस उसकी जो फिल्में ऑन सेट होंगी या प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे ना, वही ऑन गोइंग वही चलेंगे। इसके अलावा इसको कास्ट नहीं किया जाएगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, वो इस मामले में बड़ी प्रोफेशनल है। गोविंदा और मनीषा कोइराला जैसे लोगों को उन्होंने आउट कर दिया था, बिकॉज उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स को तंग किया हुआ था, लेट आने की वजह से, शूटिंग्स लेट होना, कभी ड्रंक होके सोते रहना और ना आना। तो प्रोड्यूसर्स ने कंप्लेंट की और रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स ने, और उनको इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया। और अब अभी तक गोविंदा मिन्नतें कर रहा है और उसको कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, जब तक उसकी प्रोड्यूसर गिल्ड जो है उसके ऊपर से पूरा अपना बैन नहीं खत्म कर देती। तो मनीषा की माफी तलाफी हो गई थी, उसी के बाद उसको संजय लीला बंसाली ने हीरा मंडी में कास्ट किया था। और देखें अब क्या होता है, लेकिन आई डाउट कि ये इस खातून का कोई लंबा चौड़ा फ्यूचर है। सर, अलीज़े शाह की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, और मिस शाज़िया मंसूर की, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें बज़ाहिर हम ये देख सकते हैं कि वो स्लिप हो गई, या र्यूमर्स हैं कि उन्होंने जान के किया मिस शाज़िया ने, या जो भी असल हकीकत है पर्दे के पीछे। आपको क्या लगता है? आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं शाजिया मंसूर साहबा का जानता हूँ, मैं अलीज़ा बीबी को नहीं मैं जानता। मैं इसलिए कि बहुत अरसे से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हूँ, और मेरी जो उम्र है वो एक्चुअली अभी अनफॉर्चुनेटली ड्रामो देखने वाली नहीं है, कम ही जी। देखने का मौका मिलता है। लेकिन शाजिया मंजूर को मैं जानता हूँ और मैं बहुत पहले से जानता हूँ। शी इज अ थॉरो लेडी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल खातून है, और रिश्तों की हुर्मत का उनको पास है। बड़ों की, छोटों की, सबकी वो कदर करती हैं। मैंने कभी उनका कांटेक्ट ऐसे देखा नहीं है, खुदा ना खास्ता, अपनी जिंदगी में। क्या आप ये कहें कि शाजिया मंजूर जो हैं वो, उन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी की होगी? और मैं आपको बताऊं मैं इनको कितना जानता हूं पुराना, कि मैं एनटीएम का हेड होता था, पाकिस्तान का पहला जो प्राइवेट चैनल है। तो हमारा एक प्रोग्राम होता था म्यूजिक चैलेंज, उसके अंदर बड़े सतीश आनंद साहब उसको प्रोड्यूस करते थे, जो कराची के एवरेडी पिक्चर्स के मालिक हैं, और जूही चावला के इंसिडेंटली मामू भी हैं, सगे मामू। तो सतीश आनंद जो है, तो उसी उन्हीं म्यूजिक चैलेंज के जो एपिसोड्स थे, उसी में शाजिया मंजूर भी विनर आई थी सामने, उसी में वारिस बेग भी आए थे, उसमें काफी नए सिंगर्स जो हैं वो आए थे। तो मैं उतने अरसे से शाजिया मंजूर साहबा को और वारिस बेग साहब को मैं जानता हूँ। इन तो कोई भी इनमें से ना ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आई मीन आई कैन बेट ऑन दैट। आई एम श्योर ठीक को हो गया, गलतफहमी हुई है, किसी को कोई ना कोई गलतफहमी का शिकार है। ठीक हो गया। थैंक यू अपना मौक़िफ़ देने के लिए। सर, बात करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स की, तो इसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बट ठीक है, जो है साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, लेकिन आप इधर बांग्लादेश से हार गए। तो हमारी मेन टीम भी अगर कुछ कर ले कुछ ना कुछ तो वो बेहतर होगा। पीसीबी जो है वो बिल्कुल ही ट्रू। मादर पे दर आजाद चल रहा है। पीसीबी के अंदर अब इतनी माली बेज़ाब्तियां आ गई हैं, और मोहसिन नकवी के ऊपर इतनी ज्यादा उंगलियां उठ गई हैं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि उनके ताल्लुकात हैं या उनकी उनकी पहुंच है ऐसी अरबाब इख्तियार में, कि जहां उनसे सवाल जवाब नहीं हो सकता, या जो भी ऑडिट रिपोर्ट दे रहा है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं। करप्शन तो करप्शन ही रहेगी, और बदउनवानी तो बदउनवानी ही रहेगी। और नलायकी तो पीसीबी की कूट कूट के है सामने, तो वो भी रहेगी।
یہ ایک آدھی وکٹری جو ہے اس کو میں کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا. آپ کو کنسسٹنٹلی وکٹوریس ہونا پڑتا ہے ٹو بی کالڈ اے چیمپئن. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ٹھیک ہو گیا. اور T20 کی بات کرتے ہیں تو آسٹریلیا نے فتح لی ہے ویسٹ انڈیز سے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم پچھلے کافی سال سے اسٹرگل کر رہی ہے جی. ویسٹ انڈیز کی ٹیم تو پچھلے ایک دو ورلڈ کپس وغیرہ سے بھی باہر ہو چکی ہے کیونکہ وہ کوالیفائی نہیں انہوں نے کیا. اور آسٹریلیا کی ٹیم بہت عرصے سے، حالانکہ اٹ ہیز بین اے ینگ ٹیم، اے نیو ٹیم، لیکن ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ دے آئیڈینٹیفائی پلیئرز ویری ایٹ اے ویری ارلی ایج، اور وہ ان کو پکڑ کے ان کی گرومنگ بھی شروع کر دیتے ہیں. تو آسٹریلیا کا جیتنا ویسٹ انڈیز سے کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلیا یا آسٹریلینز ہیو بین ویری کنسسٹنٹ فار ایز اے کرکٹنگ ٹیلنٹ از کنسرنڈ. اور ویسٹ انڈیز پاکستان والی بیماریاں اس کو بھی ہیں، وہ بھی. اور ویسٹ انڈیز کو اب تو ان کو فنڈز کی بھی پرابلم ہے، بیکاز جو آئی سی سی کے مین فنڈز ہیں وہ بگ تھری کے بعد جو لوگوں کو ملتے ہیں وہ کٹ کٹا کے ملتے ہیں. تو ویسٹ انڈیز کا ڈومیسٹک انفراسٹرکچر جی ابھی ایسا نہیں ہے کہ وہ میجر میگا اسپانسرس کو اٹریکٹ کرے. سو آئی تھنک اسٹرگل ہی کرے گی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کچھ عرصہ. بہت بہت شکریہ سر سرات. تھینک یو فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو. ناظرین جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.